پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو سختی کرتے ہیں کہ وہابیوں کے مسجد میں نماز نہ پڑھ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ جو فوت ہو گئے ان کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ کے ثواب دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے وہی جو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، قرآن کی آیت ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں۔ مقروض آدمی ہے، دم کا گوشت کھا سکتا ہے، ہاں کھا سکتا ہے، لیکن اصل اس کے حقدار وہ ہیں جو مکے کے لوگ ہیں، مکے کے غریب ہیں۔ بھائی اپنے بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بیٹی اپنی وراثت کا حصہ اگر خوشی سے اپنے بھائی کو دینا چاہے، اس کی مرضی دے دے۔ احرام کی حالت میں جب واجب چھوڑو گے تو پھر دم پڑے گا۔ ہر طواف کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ تعویذ جو شرکیہ ہیں ان کو گلے میں لٹکانا منع ہے۔ اگر قرآن کی آیت ہو یا حضور کی حدیث ہو تو وہ جائز ہیں۔ وہ تمائم جو ہے نا وہ وہی ہیں جو جاہلیت کے ہوتے تھے، وہ حرام ہیں۔ گھر میں میاں بیوی اگر جماعت کریں تو تکبیر کون کہے گا؟ خاوند کہے گا اور کون کہے گا؟ والدہ فوت ہو گئی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں تو انشاءاللہ خواب میں بھی نظر آ جائے گا۔ قرآن کی آیات کو بطور وظیفہ پڑھنا جائز ہے، بالکل۔ صحابہ نے سورۃ فاتحہ کو برائے وظیفہ نہیں پڑھا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ، طواف سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دشمن بہت ہیں جن کا خوف رہتا ہے تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، ہر نماز کے بعد 41 دفعہ ان کا تصور کر کے پڑھا کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ میرے بھائی گئے تھے جماعت کے ساتھ، واپس آئے تو نفل پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بہرحال جبل عمر میں کام کرتے ہیں ہوٹلوں پہ، کوشش یہی کرے کہ نیچے اتر کے صفوں میں مل جائیں، لیکن اگر صفیں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہو جاتی ہے۔ عمرے کے بعد بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ائمہ فقہ، ائمہ اربعہ، پہلے جب پرانا حرم تھا نا اس وقت سب کی علامت میں، اب اس کی توسیع ہو گئی تو سب کو توڑ دیا گیا۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں۔ یعنی بالوں کو چوٹی کی طرح باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے لیکن کوہان کی شکل نہ دے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو بار بار تھوکنے کی بیماری، اللہ شفا دے۔ آستینیں چڑھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز کی جماعت کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دین پر چلنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ وقتی طور پر دماغوں پہ بوجھ ہو جاتا ہے، اللہ ٹھیک کریں گے۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد طواف کیا، پھر ہوٹل چلے گئے، اب 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، چاہے ہوٹل میں پڑھیں وہ تب بھی جائز ہے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا لیکن میں بھول گیا کہ میں نے نیچے تولیہ باندھا ہوا ہے، راستے میں اتار دیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ صحابہ نے 4 صحابہ سے بیعت کیا، کس موقع پر؟ یہ بھی تو لکھے نا پہلے۔
میری بیوی سے جھگڑا ہے، وہ اس کے گھر والے واپس نہیں بھیج رہے، تو آپ وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، لیکن آدر کے بیٹے کو نبی بنا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، آدر کا بیٹا تو خلیل اللہ تھا۔ عورت حیض سے پاک ہو کر کنگھی کرتی ہے، بال گرتے ہیں، تو ان کو کسی جگہ دفن کر دیا کریں۔ بہرحال یہ 3، 4، 10، 40واں سب بدعت ہیں۔ عورت نقاب میں نماز پڑھتے ہوئے نقاب کھول دے۔ یہ پہلے آپ نے لکھا ہے تولیہ پہنا ہوا تھا، آپ نے اتار دیا، بس وہی سوال پھر دوسری دفعہ آ گیا۔ عورت جراب کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ عورت جراب پہن کے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ایک شخص کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا وہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ بالکل، نکاح ہو گیا، اس کی بیوی ہے، رخصتی تو ایک رواج ہے نا۔ بہرحال جیرانہ سے بھی عمرہ ہے، مسجد عائشہ سے بھی ہے، سب کا ثواب ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ٹیسٹ ٹیوب بی بی جو ہے، اگر وہ خامند کا نطفہ ہو تو جائز ہے، کسی اور کا تو ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں جنازے کے بعد ہیلا کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ دوران احرام اگر عورت کے بال ظاہر ہو جائے، دم نہیں ہوتا لیکن فوراً چھپا لے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، نفل پڑھے، صفا دوڑا، قصر کیا، سامنے حصے سے باقی قصر میں نہیں کیا، تو قصر کیا ہے تو ہو گیا الحمدللہ۔ ایک آدمی نے توحید ملا نے لکھا، اس کی اولاد اللہ صاحب اولاد کرے، جن کی بھی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے۔ حاجی پاشا بخشو ان فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں عورت ہوں لیکن نماز میں بھی مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتی رہیں، نماز کی برکت سے انشاءاللہ وہ خیال آنے چھوٹ جائیں گے۔ زائرین 15 دن کے لیے آئیں یا 21 دن کے لیے، جتنا عمرہ کریں نفلی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے نیت کی پشاور ایئرپورٹ سے، لیکن احرام کی حالت میں جہاز میں میں نے 2 گھنٹے سر پہ کپڑا رکھا، تو خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں۔